کرتا ہے تو وہ اس سطح کا ناول نہیں لکھ پاتا جس طرح کے کوئی وہ میگنم اوپس یا کوئی شاہکار یا کوئی بڑا ناول بن سکے، تو وہ پھر خیال چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ افسانہ لکھتا ہے۔ تو اس طرح اس متن کے اندر اس نے 3-4 افسانے جو ہیں وہ کھپائے ہیں، جو اس کے کردار نے اس کہانی کے اندر لکھے ہیں، اور اس طرح کر کے کہانی جو ہے وہ آگے چلتی ہے، اور اینڈ پر جو ہے وہ کردار خود بخود ایک دھماکے کا شکار ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اس کا مسودہ اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ چھپتا نہیں ہے، ظاہر ہے اس بم دھماکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران اس کو میٹا فزیکل ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ڈالیں، اس کی ملاقات جو ہے وہ دانتے سے ہوتی ہے، وہ مشورہ دیتا ہے، اس کی اور فکشن رائٹرز جو ہیں لٹریچر کے جو کلاسکس میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو خوابوں میں یا کسی ذہنی کیفیت میں آ کر ملتے ہیں اور فکشن لکھنے کے حوالے سے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اردو میں لوہے کی چادر، یہ فکشن ہاؤس نے چھاپا ہوا ہے، 2011 یا 12 کے اندر یہ ناول چھپا ہے، اور ایم اختر صاحب شاید صحافی تھے اور ایکسپریس کے ساتھ وابستہ تھے، اور اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے وہ گفتگو سنیں اور اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ تو انہوں نے یہ بطور خاص میٹا فکشن کے اوپر اس کو مد نظر رکھ کر وہ ناول تخلیق کیا ہے، اور سنجیدہ قاری کو میرا خیال ہے کہ میٹا فکشن کے تصور کو سمجھنے کے لیے وہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے۔ آخر میں یہ فرمائیے سر کہ جی جی پھر کچھ اس طرح کی بات ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ یعنی ایک گفتگو میں آپ ہی سے کی ہے کہ کیا اس طرح تکنیکوں کو استعمال کر کے یعنی کوئی ناول اس لیے لکھا جائے کہ آپ کوئی تکنیک استعمال کر کے دکھا دیں کہ دیکھیں اس طرح بھی جی میں جی لکھ سکتا ہوں یا لکھا جا سکتا ہے، ظاہر ہے اس سے اس تکنیک کو سمجھنے میں طالب علمانہ سطح پر تو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ناول کی ضرورت بن کر کہاں تک سامنے